الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایتن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمے، ہک کھولاں تے ہک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کسے ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ قابل صد احترام پیر طریقت صاحبزادہ طارق سلطان صاحب، پیر طریق صاحبزادہ سکندر سلطان صاحب، پیر طریقت صاحبزادہ عابد سلطان صاحب، واجب الاحترام پیر طریقت جناب فیض سلطان عرف شکیل سلطان صاحب، محترم صاحبزادہ ادیب سلطان صاحب، محترم صاحبزادہ حیات سلطان صاحب، محترم صاحبزادہ تیمور سلطان صاحب، محترم صاحبزادہ مرید سلطان صاحب، اور اس بزم میں آئے ہوئے میرے خاص اور پیارے ساتھی اور مہربان محترم جناب میر اصغر خان چاچڑ صاحب، محترم و مکرم جناب نواز علی ڈونکی صاحب، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ تنظیم العوان کے صوبائی سربراہ اور کہسان تنظیم کے مرکزی سربراہ ہمارے پیارے اور دیرینہ ساتھی محترم جناب ملک ذوالفقار علی آوان صاحب، اور جماعت الصالحین کے چیف آرگنائزر جناب اشرف علی سلطانی صاحب، اور دیگر تمام علماء اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام کی آمد پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ عاشقان مصطفیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے کامل ولی کے آستانے پہ آپ حاضر ہیں۔ حضور سخی سلطان العارفین برہان الواصلین سخی سلطان باہو کے فیض سے آپ اپنے دامن کو اور اپنی جھولیوں کو بھر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ محترم جناب حاجی فتح دین بنگوار صاحب سلطانی ہیں، جماعت صالحین کے چیف آرگنائزر ہیں صوبے کے۔ انہوں نے ہمیشہ ایک روایت رکھی ہے کہ جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے، کوئی اجتماع ہوتا ہے، یہ دستار بلوچی پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی اجرک جو سندھ کا کلچرل ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کو مقصد یہ ہے کہ میں نے بچپن میں اپنے بڑوں سے سنا بھی اور ان کو دیکھا بھی کہ جب بھی اپنے کسی بزرگ کی بارگاہ میں ہم جاتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میں عرض کرتا حضور مہربانی فرمائیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے فرمایا بیٹا میں آپ کو عزت نہیں دے رہا، اپنے آپ کو عزت دے رہا ہوں۔ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے آپ کو عزت کیسے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو عزت دو گے تو عزت لو گے، کسی کا احترام کرو گے تو احترام حاصل کر لو گے۔ تو یہی چیز ہے کہ جناب حاجی فتح دین صاحب کی یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آج مجھے وہ بات جب میرے سامنے آئی تو یاد آ گیا کہ واقعی یہ مرشد کو جب دستار کی عزت سے نوازتا ہے تو مرشد سلطان العارفین ان کو رحمتوں اور برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ سلطانی فقیر کوئی بھی ہے خالی نہیں جاتا، اس در پہ آنے والا ہمیشہ فیضیاب رہتا ہے، اور سلطان العارفین سخی سلطان باہو کسی کو محروم جانے نہیں دیتے۔ پھر جس نے ان کی جتنی عزت کی ہے، جس نے ان کی جتنی قدر کی ہے، اس نے اتنی عزت پائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند فرما کے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔
ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم تو کسی قابل اور کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن جب ہم مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو گویا ہم ذکر مصطفیٰ کر کے اپنی عزتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، وقت بہت بیت چکا، 11 بجے کا اعلان تھا کہ ختم پاک پڑھا جائے گا اور پھر چادر پوشی ہوگی، لیکن چونکہ موسم اس ٹائم خراب تھا، آندھی تھی، پروگرام کچھ دیر سے شروع ہوا۔ پہلے پنڈال بیر لگانے کا خیال تھا، پھر برآمدے میں رکھا گیا۔ مین چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے یہ کمال دیکھا ہے کہ اللہ کے جو کامل ولی ہیں اللہ نے انہیں کبھی محروم نہیں کیا۔ اب سخت گرمی کے موسم میں 7 جولائی کو 16 ذیقات کو میرے مرشد اور والد گرامی حضرت الحاج سلطان غلام میران صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور جولائی گرمی کا مہینہ، حبس کا مہینہ، لیکن اس میں اسی طرح موسم بن گیا، اسی طرح بادل آ گئے، ہوا چلنے لگ گئی۔ 8 جولائی کو آپ کا جنازہ ہوا، اسی طرح ہوا چل رہی تھی اور موسم جو تھا وہ ابر آلود ہو چکا تھا تاکہ لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو، اللہ کے ولی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ وہی ذیقات کی 17 تاریخ ہے اور آج صبح سے وہ آندھی بھی اور ابر آلود بھی۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ کے ولی کے وہ لمحے خالق کائنات دہرا رہے ہیں۔ میں مدینہ طیبہ گیا ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو۔ 12 ربیع الاول کی رات تھی، ساری رات میں حرم پاک میں ریاض الجنہ میں جاگتا رہا کہ جب لمحہ آئے گا نا آقا کی ولادت باسعادت کا، عین اسی لمحے سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے جا کر درود و سلام پیش کروں گا۔ یا رسول اللہ، آپ کی آج ولادت باسعادت ہے اور آپ کو آمد پہ مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ سوچ تھی اور پھرتا رہا۔ جب 4:20 ہوئے میں سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے تھا اور اچانک باہر سے باب بقیع کی طرف سے ایسی ٹھنڈی ہوا آئی جو کتابوں میں ملتا ہے کہ حالانکہ اپریل کا مہینہ تھا جب سرکار کی ولادت ہوئی، اور اس وقت بھی اتنی ٹھنڈی پھوار چلنے لگ گئی، ایسے ٹھنڈی ہوا آئی کہ پورے لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے ایئر کنڈیشن چل رہا ہو۔ اور اسی طرح جب وہاں سے ہوا آئی، ہوا کے جھونکے آئے، میں سمجھ گیا آقا کی ولادت کا وقت آ گیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ اللہ والوں کی جو نسبتیں ہوتی ہیں یہ بڑی اعلیٰ ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہے اور ابتدائی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ وہ سچے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری لائف خالق کائنات کے فرمان کے مطابق گزاری۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مسلمان ہونے کا مطلب ہے نماز پڑھو، مسلمان ہونے کا مطلب ہے روزہ رکھو، مسلمان ہونے کا مطلب ہے حج کرو، مسلمان ہونے کا مطلب ہے زکوٰۃ دو، مسلمان ہونے کا مطلب ہے کلمہ پڑھو۔ یہ آپ کا اسلام مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں، سرکار کے فرمان کی طرف توجہ کر کے دیکھیں تو آقا فرماتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ میں رب معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد وہ بندہ معاف کر سکتا ہے جس کا تم نے دل دکھایا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ خالق کائنات نے سب سے زیادہ، سب سے اہمیت اگر دی ہے وہ حقوق العباد کو دی ہے، کہ جو بندہ حقوق العباد کرنے والا ہے، جو اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے والا ہے اور ان کی خدمت کرنے والا ہے، ان کی تعظیم و توقیر کرنے والا ہے، وہ سب سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ پھر آپ اندازہ یہ کیجئے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، اگر کسی سے روزہ ٹوٹ جائے
تو کیا کرتے ہیں؟ بولو تو صحیح. 60 روزے تو نہیں رکھتے نا, یا رکھ جاتے ہو؟ نہیں. 60 رکھنے کی توفیق ہوتی تو ایک توڑتا کیوں؟ اگر روزہ ٹوٹ جائے کفارہ ادا کرتے ہیں. اور کفارہ کیا ہے کہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. کتنے ٹائم کا؟ 2 ٹائم کا کھانا 60 غریبوں کو. اور پھر وہ آپ کا کفارہ ہو گیا, آپ کا روزہ بھی قبول ہو گیا, اور جو خطا ہوئی اللہ نے معاف کی. میں بڑا حیران ہوا, باری تعالیٰ ہم نے غلطی تیری کی ہے, قصوروار ہم تیرے ہیں, مجرم ہم تیرے ہیں, روزہ ہم نے تیرا توڑا ہے, اس مخلوق کو کھانا کھلانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ رب فرماتا ہے تمہیں فائدہ ہو نہ ہو, میں انسانوں کے وجود میں بستا ہوں, میں انسانوں کے وجود میں بستا ہوں. جس طرح سے سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ سینے وچ مقام ہے کہندا سانو گل مرشد سمجھائی ہوں, یو ساہ جڑا آوے جاوے اور نہیں شہکائی ہوں, اسنو اسم العظم آکھن یو سر الہی ہوں, یا موت حیاتی باہو یو بے دلائی ہوں. ہر انسان, ہر ذی روح کی سانس کے قریب رب کائنات کا نور بستا ہے روح کی صورت میں. اور اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اگر تم کسی انسان کو کھانا کھلا رہے ہو گویا تم نے اللہ کو کھانا کھلا لیا, کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ اس میں بستا ہے. اور ہم جاتے ہیں حج پہ, عمرے پہ, اور کوئی سو ہو جاتا ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو حکم کیا ہے؟ اگر احرام کے دوران آپ سے کوئی غلطی ہو جائے, علماء بیٹھے ہیں, سو ہو جائے, تو اس کا کفارہ کیا ہے جی؟ دم ہے بکرا. بکرے کو ذبح کرو, ذبح کر لیا, اے اللہ اس میں آپ کو کیا فائدہ؟ قصوروار تو ہم آپ کے ہیں, اور احرام کے دوران اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اس کا احترام نہیں کر پائے تو اس کا قصور ہم نے آپ کا کیا ہے. ہم تو آپ سے معافی مانگیں, سجدے میں چلے جائیں, گڑ گڑائیں, روئیں, آپ سے معافی مانگیں. آپ نے فرمایا دم دو, اس دم کا کیا فائدہ؟ اللہ فرماتا ہے جب بکرا ذبح ہوتا ہے اور اس کا گوشت جب غریب کھاتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے, میں رب راضی ہو جاتا ہوں. میں نے یہی چیز اولیاء اللہ میں دیکھی. آج ملک دنیا بھر کی NGOs وہ بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں جی ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہے, ہم نے انسانیت کے لیے یہ کر دیا, ہم نے انسانیت کے لیے یہ کر دیا, ہم نے انسانیت کے لیے یہ کر دیا. وہ اپنے اپنے راگ الاپ رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ ان سے امپریس ہوتے ہیں. مسلمان یار واقعی بڑا کام کر رہے ہیں, انگریز ہیں یا عیسائی اور یہودی ہیں, یہ اتنا کام کر رہے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ وہ تمہارے بزرگوں کی تقلید کر رہے ہیں. حضرت سلطان العارفین, برہان الواصلین, قدوۃ السالکین, زبدۃ العاشقین, سخی سلطان باہو آج سے 400 سال پہلے جب ان انگریزوں کی کوئی NGO تھی نہیں, ان کو NGO کا نام نہیں آتا تھا, حضرت سلطان باہو نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنے آستانے پہ چھپر بنانا شروع کر دیا. حضور کیوں؟ فرمایا بیٹا مسافر گزرتے ہیں, کسی کے پاس سواری نہیں ہے, کسی کے پاس سواری ہے تو تھکی ہوئی ہے, نہ گاڑیاں ہیں, نہ جہاز ہے, نہ موٹریں ہیں, نہ موٹر سائیکل ہے, نہ کاریں ہیں. یہ لوگ آتے ہیں گھوڑوں پہ یا بیل گاڑی پہ یا گدھے گاڑی پہ سوار ہو کے آتے ہیں یا پیدل آتے ہیں, تھک جاتے ہیں, ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی, ہوٹلیں نہیں ہیں. میں یہ چھپر بنا کے آستانہ بنا رہا ہوں, حجرے بنا رہا ہوں, تاکہ جتنے بھی لوگ مسلمان یا غیر مسلم یہاں سے گزریں, یہاں آرام کریں گے, سستا لیں گے, اللہ راضی ہو جائے گا. اسی طرح حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے اپنے دور میں لنگر شروع کر دیا. جو آتا ہے کھانا کھاتا ہے, جو آتا ہے کھانا کھاتا ہے, ہر وقت لنگر چل رہا ہے 24 گھنٹے. کسی نے پوچھا حضور کیوں؟ بندہ ہے نہیں ہے, آپ نے لنگر پکا دیا.
فرمایا بندے کے آنے کا پتہ نہیں چلتا، اس فقیر کے آستانے پہ کوئی فقیر بندہ آئے اور بھوکھا جائے میرا رب ناراض ہو جائے گا، میں انسانیت کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے ہمیشہ لنگر میں دال پکائی۔ آج کل ہم دال پکاتے ہیں کہ جی ساڈے پیر سنجے ہو گیا، ہن پیراں کولوں کچھ ککھ نہیں بچیا، دال کھلا رہے ہیں۔ حضرت سلطان باہو کے زمانے میں دال کا لنگر شروع ہوا۔ ایک ملنگ آیا، فقیر آیا، مرید ہوا، دیکھا دال پکی، وہ دال بھی پانی کی طرح پتلی، بڑا دکھی ہوا، میرا مرشد بڑا غریب ہے، کیوں نہ میں اپنے مرشد کی خدمت کروں۔ کیسے خدمت کروں؟ خدمت کے غرض سے وہ نکلا اور کہتے ہیں میں جتنے پیسوں دوں گا یہ تو روز لنگر چلے گا، میں ایسے کہتا ہوں پارس تلاش کروں، مرشد کو پیش کروں۔ وہ پارس کی تلاش میں نکلا، پہاڑوں پہ لوہا ہاتھ میں ہے، ایک پتھر مارتا ہے، دوسرا تیسرا، چلتے چلتے 20 سال گزر گئے۔ 20 سالوں کے بعد ایک چھوٹا سا کنکر اس کے ہاتھ آیا، اس نے لوہے پر رگڑا تو سونا بن گیا، بڑا خوش، یار واہ واہ کم ہو گیا، واہ کم تھی وہ مرشد جی بارگاہ میں ونجا تو دوڑتا ہوا سلطان العارفین کی بارگاہ میں۔ آپ ویسے بیٹھے ہیں کنویں کے پاس اور لنگر چل رہا ہے دال کا، لوگ دال کھا رہے ہیں، اور وہ مرشدہ 20 سال پہلے بھی یہی حال سیگا تے ہن بھی یہی حال ہے۔ آج کل کئی ہمارے پیر بھائی کہتے ہیں فلانے دربار پہ میں گیا سائیں بڑا نظام سی، بڑا نظام سی، تھوڑے کول تو ککھ بھی نہیں۔ میں نے کہا جہاں نظام دیکھنے جاتے ہو وہاں دنیا کی راحت ملتی ہے، اور جہاں آپ کو ککھ نظر نہیں آتا یہاں آخرت کی راحت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کافر ہم سے زیادہ امیر ہیں، یہودی ہم سے زیادہ امیر ہیں، عیسائی ہم سے زیادہ امیر ہیں، مجوسی ہم سے زیادہ امیر ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ یہ حال ہو رہا ہے؟ حضرت سلطان العارفین حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دولت دے کر آزماتا ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہوتی وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو دولت اور مال و متاع ہے یہ صرف آزمائش ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بسم اللہ، کل سے سفر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اجر دے جناب محسر صاحب کو اور عبد المجید سلطانی جو ہمارے انٹرنیشنل ثنا خوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و پناہ میں رکھے۔ ابھی پہنچے ہیں اور کل سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سخی سلطان العارفین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہتے ہیں اوہو 20 سال پہلے بھی یہی حال تھا، آج بھی یہی حال ہے مرشد، بس آج کے بعد کمی نہیں رہنی، لینا بیرا ہو جان گیاں، اج تو بعد تواڈے مزے ہو گئے، جننے لوگ آن گے قورمے کھان گے، پلا کھان گے، زردے کھان گے، بڑا سکون ملے گا۔ اے جناب اے لو اے پتھر، آپ نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ حضور یہ پارس ہے، یہ لوہے کو سونا بناتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ اس نے لوہا منگایا، اس پہ رگڑا، سونا ہو گیا۔ حضور یہ لیں اور اب روزانہ سونا بنائیں، بیچیں اور لنگر چلائیں، آپ کی غریبی حال ہے، اس غریبی حال کو ختم کریں۔ حضرت سلطان العارفین جلال میں آ گئے۔ کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ ادھی لانت دنیا تائیں ساری دنیا داراں ہو، جنہ راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی لیسن غضب دیا مارا ہوں، پیواں کولوں پتر کو ہاوے بٹ دنیا مکارا ہوں، جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو لیسن باغ بہارا۔ جلال میں آ گئے اور اٹھایا وہ کنکر پھینک دیا کنویں میں،
مرید اپنا سر پیٹ کے بیٹھ گیا, حضور میرے 20 سال ضائع ہوئے ہیں اور ہم نے کنویں میں پھینک دیا, قدر ہی نہیں کی. حضور سلطان العارفین نے فرمایا کیوں بیٹا, تجھے تیرا پارس چاہیے نا؟ کہتے جی صحیح. کہتے یہ بیل جو تو چلاؤ, جو پانی کے ڈول, پھر اس دور میں ڈول سسٹم ہوتا تھا, یہ ڈول جو بھی پانی کے آئیں گے نا, ان میں تیرا پارس بھی آ جائے گا, تو لے لینا. اس نے اسی طرح بیل جوتا اور چلانا شروع کیا. ڈول نکل رہے ہیں جناب نواز علی ڈونکی صاحب, ڈول در ڈول آتے رہے اور ہر ڈول پارس پتھروں سے بھرا ہوا. جو ڈول آئے پارس پتھر سے بھرا ہوا, جو ڈول آئے پارس پتھر سے بھرا ہوا. حیران ہو کر پوچھتا ہے حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا تجھے جو چاہیے تمہارا اپنا ڈھونڈ لو اور لے جاؤ. کہتے ہیں حضور آپ کے پاس تو اتنے پارس ہیں کہ میں تو کم بخت ہوں جو باہر چلا گیا. آپ نے فرمایا بیٹا تو اگر 20 سال میرے پاس بیٹھتا نا تو تو خود پارس بن جاتا. آپ نے لوہا اٹھایا اور اپنے بغل اوپر کر کے جیسے پتھر وہ لوہا رگڑا تو وہ سونا بن گیا. آپ نے فرمایا ہمارا وجود بھی پارس ہے, ہماری نگری میں جو چیز ہے وہ بھی پارس ہے. جس طرح آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب سوال کیا نا, حضور نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ بھی سونے کا بن جائے. آج بھی پوری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا احد کا پہاڑ سونا بن چکا ہے. صرف حضور نے فرمایا چاہوں تو سونا بن گیا. اور میرے بھائیوں اگر فقیر چاہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, لیکن یہ آزمائش ہوتی ہے درویشوں کی, فقیروں کی. آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ جو میں لنگر میں دال پکاتا ہوں نا اس میں ایک حکمت ہے. تو حضور وہ کیا حکمت ہے؟ فرمایا بیٹا اس وقت دنیا بھر میں 60% ایسے لوگ آباد ہیں جو کہ گوشت نہیں کھاتے. آپ کے علم میں ہے 40% لوگ گوشت کھاتے ہیں, 60% لوگ پوری دنیا میں ایسے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے. حضور سلطان صاحب نے فرمایا کہ میں لنگر میں دال اس لیے پکاتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ایسا میرے دربار پہ آ جائے اور جس کو جو گوشت نہ کھاتا ہوگا میرے گھر سے وہ بھوکا نہ جائے. اس لیے کہ ہر بندے کی بھوک مٹے, ہر مذہب ہر مسلک کا بندہ دال کھا سکتا ہے, اس لیے میں نے دال پکائی ہے. میرے بھائیوں یہ NGOs کا سسٹم یہ اللہ والوں نے انٹروڈیوس کرایا. آج بھی حضرت سلطان باہو کے دربار کے پہلو میں آپ کو ایک مکتب ملے گا, طب خانہ ملے گا, حکیم کا شفا خانہ ملے گا. وجہ کیا تھی؟ حضرت سلطان باہو نے اپنی لائف میں ایک حکیم بٹھایا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی مسافر کوئی مریض آ جائے. اس دور میں ایلوپیتھی علاج تو بہت کم تھا طب, شاید کوئی ایسا بندہ آ جائے اور جو مریض ہو اس کا علاج نہ ہو سکے. آپ نے فرمایا کہ یہاں حکیم بیٹھا ہو, آنے والے لوگوں کا علاج بھی فری میں ہو. آپ نے مدرسہ قائم کیا, تعلیمی ماحول قائم کیا, وہاں علم کا دریا بہ رہا تھا, لوگ علم حاصل کر رہے تھے. پھر ساتھ ساتھ 2 علم ہیں, ایک روحانی علم ہے اور ایک یہ جو ہم کتابی علم پڑھتے ہیں کتابی علم ہے. کتابی علم کے لیے قرآن و حدیث شریعت کے لیے اللہ پاک کے دین کو سمجھنے کے لیے سلطان العارفین نے مدرسہ قائم کیا, اور روحانی علم کے لیے اپنے سامنے لے آتے, ذکر میں مشغول کرتے, باطنی تمام دروازے کھول دیا کرتے تھے. یہ اللہ والوں کا نظام ہے جو کہ آگے بڑھاتے ہیں. رات بھی میں نے آپ کو عرض کیا ہمارے والد گرامی حضرت سلطان غلام میران صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آل لائف ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی ہے, لوگوں کے چولہے جلانے کا اہتمام کیا ہے. میں نے پچھلی دفعہ غالباً آپ کو بتایا ہوگا کہ ایک دفعہ شیخ سرور نامی ایک شخص ایک عربی تھا, ابو ظہبی کا وہ منسٹر تھا بلدیات کا اور پیٹرولیم کا. وہ پاکستان آیا اور ہمارے ڈیرہ مراد جمالی کے قریب ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک بھوٹی اس کی گاڑی کی زد میں آ کے مر گیا. لوگ اکٹھے ہوئے, ان کی
ان کو مارنے کے لیے یا پکڑنے کے لیے پکڑ کے بھئی اس کو اچھی طرح سے، عربی ہے، باہر کا آیا اور شیخ ہے، پیسے نکالیں گے. حضرت میرے والد صاحب پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے سب کو ہٹایا، کہا کہ یہ میرا مہمان ہے. ان کو لے گئے، پولیس کو بھی روک دیا، خبردار کوئی پولیس والا ان کے قریب نہیں آئے گا. ان کو بٹھایا اور ان کی جگہ پہ آپ نے جا کے ہرجانہ بھی بھرا اور ان بھوکیوں کو راضی بھی کیا اور اس کو کہا کہ آپ مہمان ہو اور آپ یہاں پاکستان آئے ہوئے ہو، آپ کو ہم کوئی تکلیف ہونے نہیں دیں گے. یہ حادثہ تھا، اللہ پاک کی طرف سے منظور تھا، کوئی بات نہیں. اس نے اپنا کارڈ دیا کہ جب آپ ابو ظہبی آئیں تو میرے پاس آئیں. والد صاحب قبلہ جب ابو ظہبی گئے تو دبئی گئے تو وہاں سے کہا یار ایک کارڈ میرے پاس بھی تھا کوئی شیخ سرور کا، دیکھوں ہے کس ٹائپ کا بندہ. آپ نے اس کو جیسے کال کی تو اس نے کہا آپ کہاں رہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں فلانی جگہ پہ ہوں. اچھا، میرے والد صاحب کو انگلش بھی فل آتی تھی، عربی بھی فل آتی تھی. آپ کہاں ہو؟ فرماتے میں تو ادھر ہوں دبئی میں فلاں ہوٹل میں. تھوڑی دیر گزری، پوری ہوٹل کا گھیراؤ آرمی نے کر دیا. لوگ حیران، ہوٹل والے پریشان، یار بات کیا ہے؟ کہ شیخ سرور صاحب خود آ رہے ہیں. وہ آیا، سیدھا والد صاحب سے ملا اور آپ کا بیگ اٹھا کے کہا آپ کی جگہ ادھر رہنے کی نہیں، چلو میرے محل میں رہیں. لے گیا اپنے محل میں. جب محل میں لے گیا، ہمارے جتنے مرید ہیں وہ راجہ شبیر والے، وہ وہاں اس نے مزدوری کیا کرتے تھے. یہ بھی آئے والد صاحب سے ملنے کے لیے. تو والد صاحب نے اس سے پوچھا یارا شیخ سرور تو کیا ہے؟ کہتے میں منسٹر ہوں. کہ ہمارے منسٹروں کی طرح بے اختیار ہو یا کچھ تیرے اختیار میں بھی ہے؟ کہتے نہیں، میرے اختیار میں بہت کچھ ہے، جو میں چاہوں میں کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر کر سکتے ہو نا تو ہمارے فقیر ادھر کافی سلطانی فقیر گھوم رہے ہیں، ان کو نوکریاں چاہیے، مزدوریاں کرنے ہیں، اپنے بلدیات میں بھی نوکری دو اور پیٹرولیم میں بھی دو. اس نے 100 نوکری بلدیات میں اور 100 نوکری پیٹرولیم میں دے دی. اور راجہ شبیر صاحب پیٹرولیم میں ملازم بنے اور دیگر کافی لوگوں کو آپ نے وہاں پر اکاموڈیٹ کیا. اور حمید اللہ ٹنڈار صاحب تھے جن کو والد صاحب نے خارجہ امور میں جاب لے کر دی اور آج وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں. اسی طرح والد صاحب کا ہمیشہ یہ وہ مشن ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی بے روزگار کو روزی دو، اور کچھ نہیں بن سکتا جگہ دو، اور کچھ نہیں ہے ہاتھ میں آ جائے کھانا کھلاؤ. جب بھی کوئی آیا ہے بھوکا نہیں چھوڑتے تھے. پھر وہی جیسے رات آپ نے سنا کہ جانوروں کے ساتھ آپ نے لاسٹ میں محبت رکھی، جس جانور کو بلاتے تھے وہ خدمت میں آتا، ان کو کھانا کھلاتے. یہ حضرت صاحب کا اپنی زندگی کا متاع حیات تھا. اور ایک دفعہ مجھے اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبرشپ بھی نہیں، میں بڑا خوش بڑا فخر کے ساتھ نوٹیفیکیشن لے کر والد صاحب کے قدم چومے اور سامنے پیش کیا. میں نے کہا بابا جی اللہ نے مہربانی کی ہے، اسلامک کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پورے اسلامی نظریات کو آگے پروان چڑھانا ہوتا ہے. اس میں پارلیمنٹ میں بھی وہی قانون بنتا ہے، وہی جاتا ہے. ہم جو ہے سپریم کورٹ کو بھی مشاورتیں دے سکتے ہیں. تو اتنا بڑا عہدہ مجھے ملا ہے. تو والد صاحب نے دیکھا تو مجھے کہا پتر ایک گل تو دس کہ نوکری دے سکتے ہیں یا نہ؟ میں کہا نہیں حضور نوکری تو میں کہنوں نہ دے سکتا کیونکہ میرے وس نہیں ہے، میں صرف ممبر بنیا. اسی وقت نوٹیفیکیشن لے کر پھاڑ دیا. فرمایا بیٹا اگر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو کس کام کے ہو تم؟ یعنی سب سے بڑی جو فکر تھی وہ تھی انسانیت کو فائدہ دینا. خیر الناس ومن ينفع الناس، کہ جو انسانیت کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کا بھلا فرماتا ہے. آج آپ جتنے بھی دوست یہاں جلوہ گر ہو، آپ خوش قسمت ہو کہ ایسے سخی کے ساتھ آپ کی نسبت ہے. اور میں ان کا غلام بنا تھا 1984 میں. 1984 میں بیعت کا ارادہ رکھا کہ میں مرشد لوں، کہ مرشد کے بغیر تو اندھیرا ہے. ملا مرشد شیخ و شیخ و شیطان، کہ جس کا شیخ نہیں ہے اس کا شیخ اس کا مرشد شیطان ہے. تو میں مرشد کی تلاش میں تھا. میرے ذہن میں دو ہستیاں تھیں، ایک میرے چچا تھے حضرت خواجہ سلطان نور منصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں ان سے بیعت لوں، اور ایک میرے والد گرامی میرے ذہن میں. پورا پاکستان میں نے دیکھا، ان دو پر میرا یقین ٹکا. پھر بچپنا تھا، جوانی تھی، ذہن میں یہ تھا نہیں ان میں سے جو مجھے خود کہے گا کہ آؤ تمہیں بیعت کروں تو میں بیعت ہوں گا. اب میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں
والد صاحب क़िबला तशरीफ़ ले आए, कार से जैसे उतरे मैंने आपका बैग उठाया, पीछे जा रहा हूँ, मुझे फरमाते हैं कि बेटा जो तेरे दिल में है ना तो ठीक है, मैं तुझे बैत तो कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये अंग्रेज़ी पढ़ना छोड़ दो, सीधा मुर्शिद सुल्तान बाहू की तरीक़त का रास्ता अख्तियार करो, फिर तुम्हें बैत करूँगा। ये मुर्शिद वो है जैसे हज़रत सुल्तान फरमाते हैं, नाम फ़कीर तिरांदा बाहू जेड़ा दिल दी रमज पिछाने हो, वो फ़कीर है जो दिल के राज को जान जाए, और दिल के राज को जो नहीं जान सकता वो फ़कीर नहीं बन सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी हस्ती के साथ निस्बत जोड़ी है कि एक तो सुल्तान आरफीन की औलाद, दूसरा गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर की मुराद, और तीसरा ये है कि आपने हमेशा इंसानियत की खिदमत करके हमें इंसानियत की खिदमत का दर्स दिया है। और सबसे बड़ा काम ये था कि हम हैं पिदरम सुल्तान। आप पूरे हमारे ख़ानदान में घूम कर देखें, इल्ला माशा कोई बुजुर्ग होगा, चाहे नौजवान हो या छोटा हो या बड़ा हो, वो शायद किसी के सामने खड़ा हो जाए और उसको हाथ मिलाए। लेकिन ये होता है कि हमारे लोग लाइनें लगा के खड़े होते हैं और मुर्शिद के हाथ का बोसा लेने के लिए तरसते होते हैं। ऐसा है या नहीं है? आपको इस आस्थाने पे वो चीज़ नहीं मिलती है, खुला खाता है, जो आए छोटा आए बड़ा आए सबके लिए खड़े होते हैं और सबसे मिल रहे होते हैं। और हमें कई तरफ से, अपनों की तरफ से भी इशारा होता है कि ये गलत है, इतना मत किया करो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। और आपने देखा सिकंदर सुल्तान साहब खुद लंगर दे रहे होते हैं हमेशा, ऐसा है ना, हर फकीर के पास जाते हैं। ये वजह क्या है? ये कोई हमारी अपनी इसमें खूबी नहीं है। हमें याद है कि हम छोटे थे तो वालिद साहब क़िबला के पास जो भी मेहमान आते थे ना, तो मुरीदीन भी खुलफा भी होते, तो हमें फरमाते बेटा उठो, लोटा उठाओ और इन मेहमानों के हाथ धुलवाओ, खाना खिलाओ। उस वक्त तो नफ्स नहीं मरा था ना, नफ्स कहता था कि हम सुल्तान बाहू की औलाद और लोगों के हाथ धुलाएं। हजरत वालिद साहब फरमाते थे नहीं, जिसने अपना नफ्स नहीं मारा वो फकीर बन नहीं सकता, पहले नफ्स मारो। हमेशा हमसे लोगों की खिदमत करवाते, लंगर दिलवा के कहते खड़े रहो, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरी करो। उस टाइम हमें गुस्सा भी आता था कि यार ये कैसे हमारे वालिद साहब हमारा ख्याल नहीं करते, इन लोगों के सामने हमें इतनी हमारी तौहीन हो रही है। लेकिन आज हम समझ रहे हैं कि नहीं, अगर उस वक्त हमारे अंदर अनाप पैदा हो जाती तो शायद हम फ़कीरी की तरफ ना जा सकते, राह फ़क्र अख्तियार न कर सकते। तो मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्ग हज़रत सुल्तान ग़ुलाम अली साहब को मैंने देखा कमज़ोरी के आलम में भी अमूमन जो मेहमान आता कोशिश करते उठ के मिलते, और आखिर में जब उठ नहीं सकते थे कम से कम चारपाई पे उठ के बैठ के सीने से लगाते। तो ये उनकी मोहब्बत का अंदाज़ था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो फ़कीर है, जो सुल्तान साहब के दर पे आता है, वो मोहब्बत लेके आता है और उसकी चाहत होती है मैं मोहब्बत लेके जाऊँ। और अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर है उसका दिल दुखेगा। और आज ज़माने में चारों तरफ से ऐसे ऐसे फ़िरके फ़िरकियाँ हैं जो लोगों के अकीदों को ख़राब कर रहे हैं। आज ज़माने में ज़माना बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए। इंशाल्लाह आपका सिलसिला और हमारा सिलसिला मोहब्बत का है, कायम रहेगा। मैंने रात भी ऐलान किया कि अल्हम्दुलिल्लाह दरबार पाक का भी काम स्टार्ट है, और दरबार के नीचे जो है तहखाने में हमने 6 कमरे मदरसे के और एक बड़ा हॉल बनाया जिसको मराकबा हॉल कहा जाएगा। और वो असल हुजरे हैं कि जो भी फ़कीर आएंगे मराकबे के लिए, जो फ़कीर यहाँ चिल्ला कशी के लिए आएंगे उनके लिए होगा। जब तक हमारा आगे मदरसे का प्लान पूरा हो उस वक्त तक हमारे ये उलमा जो हैं वहाँ पर तालीम कुरान और हदीस की देंगे और हिफ्ज़ का शोबा होगा। और हमेशा जो है उस हॉल में ज़िक्र इलाही और तसव्वुफ़ का ज़िक्र दिया जाएगा। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी व सारी है और गौस पाक का नक्शा बन रहा है उनके मज़ार पाक वाला। तो क्योंकि हम गौस पाक के भी ग़ुलाम हैं और सुल्तानी फ़कीर भी हैं, तो आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि फ़कीर मांगते किसी से नहीं है, लेकिन मशवरा ज़रूर देते हैं कि आपको आपका हक बनता है कि अपने जितने भी आपकी ज़कात
اور صدقات خیرات ہے وہ آئندہ جماعت صالحین کے یہاں مرکزی آفس میں آپ جمع کروائیں تاکہ پورے پاکستان میں بھی ادارے بن رہے ہیں، اور خصوصی یہ مدرسہ ادارہ جو بن رہا ہے یہ آپ کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اسے آگے ہم ایک مستقل طور پہ اسٹیج تیار کریں گے، اور ایک گراؤنڈ جو ہے جلسے کا اجتماع کا وہ بھی یہاں پر بن رہا ہے، سارا نظام ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مدرسے کے لیے آسانے کے لیے دربار کے لیے اپنی مدد اور اپنا تعاون ضرور کریں، کیونکہ یہ سب نے ملا کے کرنا ہے۔ نبی پاک کسی کے محتاج نہیں تھے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا محتاج ہے، لیکن حضور نے ہمیشہ دین کے لیے سوال کیا ہے۔ جس طرح مسجد قباء کا کام شروع فرمایا تو سب میں اعلان کیا، آؤ جس کے پاس جو توفیق ہے مدد کرو، مسجد قباء تیار ہو رہی ہے۔ مسجد جمعہ کی تیاری ہوئی، آپ نے سب سے مدد مانگی۔ مسجد نبوی تیار ہو رہی تھی، سب سے تعاون کی اپیل کی، آؤ تعاون کرو تاکہ اگر کوئی ایک بھی اینٹ لگائے گا تو قیامت کے دن اس کا جنت میں گھر بن جائے گا۔ تو اس لیے سب کو جنتی بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے یہ دین کے کام، اس میں سب نے مل جل کے حصہ ڈالنا ہوتا ہے۔ ابھی محترم جناب محمد اشرف آرائین سلطانی نے 50,000 کا اعلان کیا، اور ہمارے جماعت الصالحین نواب شاہ کے جو صدر ہیں محترم جناب اسحاق صاحب، انہوں نے اسحاق سلطانی صاحب نے 10 بوری سیمنٹ کا اعلان کیا، اور مزید جتنے بھی دوست ہیں آپ سے یہ گزارش ہے کہ فوری ہمیں 2 ٹن سریے کی ضرورت ہے، کیونکہ 1 ٹن پڑا ہوا ہے، 3 ٹن پڑے گا اور لگے گا، اس کے بعد سیمنٹ اور دیگر کام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے۔ ریاض احمد انجم صاحب نے 50,000 دینے کا اعلان کیا ہے، اور محترم جناب سلامت علی سلطانی نے 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ لکھنے والے نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں۔ اور حافظ محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے خاص خلیفہ تھے دربار پاک سے، ان کی نسبت تھی، میرے والد صاحب سے دستار بندی تھی ان کی، اور بیعت بھی والد صاحب سے تھے، تو ان کے بیٹے نے 10,000 لنگر میں دیا ہے۔ الطاف جناب مشتاق سلطانی صاحب نے 5,000 لنگر میں پیش کیا ہے دربار کے لیے اور مدرسے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں گزارش کروں کہ ہمیشہ انشاءاللہ 16-17 تاریخ زیقات کی نوٹ کر لیں، 16-17 زیقات کو حضرت سلطان غلام میران صاحب ہمارے والد گرامی کا عرس ہوگا، اور حافظ اسلم صاحب نے 5,000 پیش کیے۔ 16-17 کو یہ عرس ہوگا، اور 29 جون کو 45 سالوں سے پیر بولان و میران حضرت فیض سلطان کا عرس پاک پیر بولان کانفرنس کوئٹہ میں ہوتی ہے، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی 29 جون کو انشاءاللہ کوئٹہ میں عظیم الشان پیر بولان و میران حضرت فیض سلطان کانفرنس کا انعقاد ہے۔ تمام دوستوں کو شرکت کی اپیل کی جاتی ہے، آپ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اب ختم پاک جو ہے قرآن مجید کے 1954 ختم پٹواری اللہ یار صاحب نے جڑا والا 10,000 پیش کیا۔ قرآن مجید کے 1954 ختم درود شریف کا ذکر جو ہے 3 کروڑ اور 2,46,000 مرتبہ۔ سورہ یاسین شریف 93 9,343 دفعہ، سورہ ملک 8,307 مرتبہ، سورہ رحمان 7,250 مرتبہ، سورہ مزمل شریف 8,099 دفعہ، اور آیت کریمہ 225 مرتبہ۔ یہ ختم پاک اس وقت تک جو میرے مل کیا گیا ہے وہ مجھے ملا۔ 50 قرآن مجید کا ثواب یہ بھی پیش کیا گیا۔ یہ کس کی طرف سے؟ نہیں، مجید
قرآن مجید 150 ختم پاک اور دیگر سورت شریف بھی 150 مرتبہ. محترم جناب واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دوستو نعت شریف ہوگی، عبد المجید سلطانی اپنے دوستوں سمیت انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی، ختم پاک پڑھا جائے گا، درود و سلام، اور ہم زیارت کے لیے جائیں گے اور وہاں پر چادر پوشی پیش کریں گے، اور پھر وہاں سے واپسی پہ ادھر لنگر لگا ہوا ہوگا، سب کو لنگر ملے گا تاکہ جمعہ پڑھنے میں آسانی ہو. محترم جناب عبد المجید سلطانی ایک ختم قرآن اور 10 سورے. محترم جناب میر اصغر خان چاچڑ صاحب نے بھی 50,000 کا اعلان کیا ہے اس ادارے اور دربار پاک کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز سنیے کہ اس پاک میں چندوں کے موجن مرشد کا حکم تھا، صحیح بتایا سرکار نے کہ کل سے چلے تھے آج پہنچے ہیں. چلو شکر ہے کہ خیریت سے پہنچ گئے سرکار کی دعا سے. جی موٹر وے کے دور میں اور میرے ساتھ ہمارے ڈی آئی جی صاحب کے پی ایس او صاحب بھی آئے، وہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں، اور ان کے بھی آئے ہیں سائی صاحب. بہرحال سائیں کی دعا ہو جائے گی، سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے. کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ بھی آ کے مدینے دیکھا، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ بھی آ کے مدینے دیکھا. وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی. وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی. وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی. کریم کے در سے جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا. کریم کے در سے جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے تو میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ
میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں نعت پڑھی رہا ہوں وہ نعت سن رہے ہیں کہ میں نعت پڑھی رہا ہوں وہ نعت سن رہے ہیں کل میں دل کو ڈھونڈتا ہوں دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں اور مرنے کے بعد میرے پوچھے تو کوئی کہنا کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ جیسے دربار مصطفیٰ آئے گا آپ تمام حضرات مل کے پڑھیں گے دربار مصطفیٰ میں دعا کروں گا یا اللہ ہمارے مرشد کی عزت اور ابرو کے صدقے تیرے پاس ان کی قدر ہے ان کے صدقے جو بلند آواز سے پڑھے اس کی حاضری اس سال مدینہ طیبہ کی لگے مرنے کے بعد میرے پوچھے تو کوئی کہنا کیا کہنا وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے ایک بار کیا گیا ہے ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ اے مجھے مرن کپوئے پوچھئے تو کوئی چے جو نعت تھا پڑھ پیا نعت تھا پڑھ پیا دربار
साईं फैज़ सुल्तान बादशाह से साईं शिबली सुल्तान बादशाह जो हुकुम थे हज़रत सखी सुल्तान बाहू जो कलाम सिंधी में जो मक़बूल थियो तमामु इंतहाई ऐं पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में हलियो नेट ते भी तमामु घणो हलियो टीवी ते भी हलियो उन जा कुछ अशार मां जी ख़िदमत में पेश कया मिल करे सॼा जेके पीर भाई वेठा हो सॼा मिली करे पढ़ंदासीं इंशाअल्लाह आदामन वठ हक बाहू जी आदामन वठ हक बाहू जी आदामन वठ हक बाहू जी बेड़ो पार न थई तापो जय जा बेड़ो पार न थई तापो जय जा बेड़ो पार न थई तापो जय जा अल्लाहू जो ज़िक्र तुझे कल्ब अंदर अल्लाहू जो ज़िक्र तुझे कल्ब अंदर अल्लाहू जो ज़िक्र तुझे कल्ब अंदर जारी यार न थई तापो जय जा जारी यार न थई तापो जय जा आरिफीन जो आरिफीन आए और भी सुभान अल्लाह ठंडी सुभान अल्लाह दोनों हाथ उठा के कह दें जो सखी को आरिफीनों का आरिफीन मानता है दोनों हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह आरिफीन जो आरिफीन आए इयो यार असां जो यकीन आए इयो यार असां जो यकीन आए एड़े मुर्शिद जी एड़े मुर्शिद जी तो ते नजर करम एड़े मुर्शिद जी तो ते नजर करम बार बार न थई तापो जय जा बार बार न थई तापो जय जा आदामन वठ हक बाहू जी आदामन वठ हक बाहू जी बेड़ो पार न थई तापो जय जा बेड़ो पार न थई तापो जय जा दिल दुनिया वारन सां जोड़ी थी दिल दुनिया वारन सां जोड़ी थी छो बेड़ी पंहिंजी बोड़ी थी छो बेड़ी पंहिंजी बोड़ी थी अची कामिल जे तू कद में गिर 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 जे करार न थई तापो जय जा जे करार न थई तापो जय जा आदामन वठ हक बाहू जी आदामन वठ हक बाहू जी बेड़ो पार न थई तापो जय जा बेड़ो पार न थई तापो जय जा वही गारंटी वारो शेर चवंदो आहे हिकु दफ़ो ऊंची आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह अञा बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह हिकु दफ़ो बुलंद आवाज़ सां बेड़ो पार न थई तापो जय जा बेड़ो पार न थई तापो जय जा बेड़ो पार न थई तापो जय जा सुभान अल्लाह ऐ कन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेख न रजाऊं लू लू दे मुड लख लख चश्मा एक खोला एक कजा इतना डिठिया ओ मैनू सबर न आवे ते मैं हार किसे वल भजाऊं पर मुर्शद दा दीदार है बाहू ओ मैनू लख करोड़ा हजार आदामन वठ हक बाहू जी आदामन वठ हक बाहू जी बेड़ो पार न थई तापो जय जा बेड़ो पार न थई तापो जय जा बेड़ो
पार न थई तां पहुंचे जा अल्लाहु अकबाहु 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 पार न थई तां पहुंचे जा आ आ सुभान अल्लाह। एक दफ़ो अली जी औलाद हुजे, अली जा शेर न हुजनि त पोइ मज़ो न ईंदो न। चओ न सुभान अल्लाह। साईं जन हुकुम फरमाया ॿई शेर पढ़ां थो पियो, पर मां चाहींदुसि त अली वारा हथ मथे करे चवंदा सुभान अल्लाह। छो जो हिते ग़ैर त ईंदो ई न आहे, पर अली वारनि जो जज़्बो हुजणु खपे। नारा हैदरी, मज़ो न आयो ॿई हथ मथे। जंहिंखे अल्लाह ॿ हज़ार नाम सिर्फ़ु खाइण लाइ थोरे आहिनि, अली जे नारे लाइ बि आहिनि। नारा हैदरी, नारा हैदरी, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी, 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 नारा हैदरी। पढ़दा कसीदा पढ़दा कसीदा पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा। साडे सुनिया दा बनदा है हक बहुता, योमे अली भी मनावना चाहिदा है। अली अली दा होवे विरद जिथे उथे चल के जावना पैदा है। मौला अली दे वेरियां तां नासिर अपना आप बचाया चाहिदा है। पर मुनकर अली दा जिथे नजर आवे ते नारा अली दा लावना चाहिदा। सरल सुनाओ, सरल सुनाओ नारा अली दा पढ़दा कसीदा। ऐसे नहीं गूंज 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 पे जाए फिर मजा आएगा। बुलंद हाथों को उठा के कह दे हक दे वलीदा कसीदा हक दे वलीदा। तू सरल सुनाओ, तू सरल सुनाओ नारा अली दा पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा पढ़दा कसीदा। ज़हरा दा शोहर पीरां दा पीरे, ज़हरा दा शोहर पीरां दा पीरे। मैं क्या दसावां केड़ा अमीरे, मैं क्या दसावां केड़ा अमीरे। तख्तो सिरात अर्शे उला ताईं तख्तो सिरात अर्शे उला ताईं सारे कसारा रकबा अली दा पढ़दा कसीदा हक दे अली दा पढ़दा कसीदा। ज़हरा दा शोहर। साईं सखी हयात सुल्तान के हुक्म पे दोबारा शेर पेश कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो सुभान अल्लाह है ना वो थोड़ी सुस्त है। बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं दोनों हाथों को उठा के। अली वाले ऐसे थोड़ी कहते हैं, ऐसे कहते हैं। मैं सुनाऊं सुभान अल्लाह। ज़हरा दा शोहर पीरां दा पीरे, ज़हरा दा शोहर ज़हरा दा
مشہور پیراں دا پیرے میں کیا دساواں کیڑا امیرے میں کیا دساواں کیڑا امیرے تخت و سراتوں عرش اولا تائیں تخت و سراتوں عرش اولا سارے کسارا رقبہ علی دا پردہ قصیدہ حق دے ولی دا پردہ مولا ولی دی اور کی شان دساں کرے نظر تے کنڈے نو کلیل کردہ مولا ولی دا لگدا کچھ بھی نہیں او جیڑا غیری کے جات علی کردہ مولا علی جس دا بھلا چاندے اللہ پاک بھی او دی بلی کردہ پر منکر سڑدہ علی دا نا سن کے تے سنی ہر ویلے علی علی چکیاں دل دے بن کے سوالی چکیاں دل دے بن کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی پہلو گیا دل مینوں کلندر پہلو گیا دل مینوں کلندر سگاں مگر میں علی دی گلی دا پردہ کسیلا حق دے ولی دا پردہ کسیلا علی مولا 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 زبان کے ساتھ مولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ آقا ایک اور عرض کریں ہم کہ میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم کلمہ آپ کا بعد اس کے یہ
کہیں ہم کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ ساڑی حاضری آقا قبول کر لیں او تینوں تیرے آیا واسطے ساڑی حاضری آقا قبول کر لیں تینوں تیرے آیا واسطے او جنہ غاراں اندر ساڑے لئی روئے اونا نورانی غاراں واسطے او کربلا اندر جیڑیاں ٹوٹ گئیاں اونا تیراں تلواراں واسطے کجلئی پردے ساڑے اگیاں دے او تینوں زینب دی چادر دا واسطے مولا کی منگا کس مان تے منگا اتے کی میرے وچ میرا او بن منگیا جے تو دے چھڑے میرے مولا اتے کی جاندائی تیرا دیون کارن تسی داتا بنیو اسی منگن لئی سوالی او واسطائی محبوب تیرے دا اج کوئی بھی نہ جاوے خالی اج کوئی بھی نہ جاوے خالی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ حسن و حسین جو جنت کے پھول ان کے بابا علیمہ زہرا بطول خاندان رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله السلام عليك وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا سيدي لهم أبين جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے جتنے ختم قرآن پاک ہوئے رات سے لے کر اس وقت تک جتنی بھی محفلیں ہوئی جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب اللہ نے پیارے نبی کے نزدیک کے صدقے سلطان العالمین تمام واسطوں کو گزاری نے نبی اللہ شکر حضرت صدیق سلطان باہو صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد احداد امجاد مدین 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 کی روح پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا ثواب کیا جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب قرآن کا ثواب ملک کا ثواب محفل کا ثواب حضور کی بابا مہران حضرت بیس سلطان سے رحمۃ اللہ علیہ حضرت غریب سلطان سے رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان ملک رحمۃ اللہ علیہ حضرت لطیف سلطان سے رحمۃ اللہ علیہ سلطان خیر رحمۃ اللہ علیہ سلطان جامع رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو پیش کرتے ہیں جتنی بھی بیویاں ہماری بزرگ ہستیاں ہماری نانی سے اور ابو سے دنیا سے گزر چکی ہیں اسی سے ان کی روحوں کو ثواب پہنچا اولاد میں خصوصاً بالخصوص سراج العارفین حضرت سخی سلطان غلام میران سے کی روح مقدس کو عام کا ثواب عوام کا ثواب جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب ہے اس کا ثواب اور کپڑوں کے دھونے کا ثواب
حضرت صاحب کی پاک روح کو پیش کرتے ہیں حضرت سلطان غلام میاں صاحب کی روح تک سلام ہوتا اللہ علیہ پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے درجات کا بلند فرما ان کی قبر کو فیض کا ذریعہ بنا اور تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضرت سراج العالمین سلطان غلام میاں صاحب کے فیض سے فرما یا اللہ کا داروں میں قرض معاف فرما غریبوں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالحات عطا فرما بے دلوں کو نبی کا سچا دین عطا فرما بے عملوں کو عمل توفیق عطا فرما بے راہوں کو راہ راستہ فرما بے رحموں کو امن رحمت مرشد نصیب فرما یا اللہ قرضداروں کے قرض معاف فرما یا اللہ جو بھی بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں بھر اور ان کی شفا عطا فرما انہیں اولاد عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما قدم بہاول خان انوار صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ اور بڑے درد عطا فرما اللہ العالمین پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جتنے آمین کر رہے ہیں سب کی آمین قبول فرما اور سب کو حج بیت اللہ کے ساتھ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس کی زیارت نصیب فرما یا رب العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جناب اسد خان جاکر صاحب اور پیر حاجی خان ڈونکی صاحب جناب شفقت خان سمرانی صاحب کو الیکشن میں کامیابی اور کامیابی سے انتخاب کرنا رب العالمین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے نبی کی عظمت و شان کے صدقے جناب الہی اصغر محسن صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ والی عمر دراز عطا فرما اور ان کے جو ساتھی آئے ہیں امیدیں لے کر آسے لے کر یا رب کی آس فرما امید پورا فرما شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ قرضداروں کے قرض معاف فرما یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں نہیں جانتا کون کیا مانگ رہا ہے یا اللہ یہ سارے سواری سارے امیدیں لے کر آئے سارے آسے لے کر آئے خالی جھولیاں لے کر آئے تیرے کامل ولی کے دربار پہ آ کر تیری بارگاہ سے یا اللہ ان سب کی خالی جھولیوں کو بھرپور فرما یا اللہ ان سب کی خالی جھولیوں کو بھرپور فرما یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما سب کی مرادوں کو پورا فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ جنہوں نے بھی اس دربارے کو ہر بار اور مدرسے اور مسجد کے لیے جس قسم کی مدد کی ہے ان کی مدد کو قبول و منظور فرما جنہوں نے اس مبارک کی تقریب میں جس قسم کی مدد کی ہے دام دل میں کب میں سکھ میں سب کو شاد و آباد فرما یا اللہ جتنے لوگ بھی کل سے لے کر لنگر پکا رہے ہیں لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور ڈیوٹیاں دے رہے ہیں یا اللہ ان سب کی اس خیر کو اس خدمت کو اس محنت کو بارگاہ میں قبول فرما اور سب کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب بڑے میں شرم شور دار و گیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو اے مالک اے خالق اے رازق سب کے حال میں رحمت فرما خلیفہ عبدالغفور قادری سے اپنی ٹیم کو ہمیشہ لے کر آتے ہیں اور لنگر پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں یا اللہ فقیر خلیفہ صاحب کو شفا عطا کر اور ان کی پوری ٹیم کو عزت و آبرو اور کامیابی نصیب فرما خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے زندگی میں ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن مولا تیرے محبوب کے پڑھتے ہیں یا الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر مشکل کشا کے واسطے اے مالک تو رحم کرنے والا ہے یا اللہ تو غفور رحیم رب ہے پھل شہر میں مسجد شریف میں آگ لگائی گئی اور قرآن پاک کو مزید آتش کیا گیا یا اللہ جن لوگوں نے یہ گمبھیر سازش کی ہے انہیں نیست و نابود فرما اللہ العالمین مسلمانوں کی مدد فرما پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا فرما اور کشمیر میں جو مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور پورے انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم روا رکھا جا رہا ہے تکبیر کے صدقے انہیں برباد فرما اور مسلمانوں کو ترقی اور کامیابی عطا فرما یاسین ملک جو ہیرو ہے ہمارے کشمیر کے ان کو انہوں نے قید سلاسل میں رکھا ہے اور 2 مرتبہ عمر قید کی سزا دی ہے یا الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے تو جوان کی مدد فرما اور یاسین ملک صاحب کو آزادی نصیب فرما اور کشمیر کو آزاد فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اب دوستوں ریاض انجم صاحب نے
बादशाह से 50,000 रुपया करा दिया है, सलामत रहे। और मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि दरबार पाक का, क्योंकि आपको पता है शेटरिंग हुई है और वहाँ अभी तक भट्टे लगे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे थोड़े लोग अंदर जाएं, बाकी बाहर से बैठ के दुआ में जरूर शामिल हो।